اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ گل بامعروف زندہ پیر گھمکول شریف نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، آفتاب سفر عرفان، غریق دریائے وحدت و معرفت، سرمست جام و وحدت، اصحاب کال و حال، مرشد لاسانی حضرت خواجہ شاہ گل بامعروف زندہ پیر گھمکول شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وحدت حقیقی اور غیرت الہی کے عظیم مظہر تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1331 ہجری بمطابق سن 1912 کو قصبہ جنگل خیل کوہاٹ صوبہ سرحد میں حضرت پیر غلام رسول قادری کے علمی اور روحانی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد حضرت پیر محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان سے ہجرت فرما کر کوہاٹ سے متصل قصبہ جنگل خیل میں آ کر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت پیر غلام رسول شاہ قادری علیہ رحمہ کا سلسلہ طریقت حضرت اخوند عبد الغفور قادری علیہ رحمہ سوات والوں سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت پیر غلام رسول شاہ قادری علیہ رحمہ حضرت خواجہ سید محمد معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا اور ان کی مرکت بھی وہیں موجود ہے۔ آپ بچپن کے عالم میں والد گرامی کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے، مگر باوجود اس کے آپ نے صبر و شکر سے کام لیا۔ آپ باقاعدہ کسی دینی یا دنیاوی ادارے سے فارغ التحصیل نہ تھے، مگر زمانہ جانتا ہے کہ آپ علوم ظاہری اور باطنی کے بہرے بے کناں تھے۔ خداوند عالم نے آپ پر اپنا علم لدنی وافر مقدار میں عنایت کیا تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت غوث زماں خواجہ محمد قاسم صادق نقشبندی مجددی علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز اور صاحب ارشاد ہوئے۔ ابھی آپ حضرت غوث زماں خواجہ موڑی کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہوئے تھے کہ آپ کے علاقہ میں حضور خواجہ موڑی علیہ رحمہ کے خلیفہ مجاز حضرت غازی بابا علیہ رحمہ جو کوہاٹ کے رہنے والے اور بڑے وجیح قد اور ہمہ وقت ہاتھ میں تلوار برہنہ لیے کوہاٹ کی سڑکوں اور جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ نہ خانقاہ نہ قیامگاہ، بس چلتی پھرتی دنیا کے شہنشاہ تھے۔ ایک بار آپ کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی جوان نہ ہے، اس مرد کامل کے پیشانی میں جو نور ہے اس کی حقیقت کو میں جانتا ہوں۔ یہ آنے والے وقتوں کا شہباز طریقت اور مسئلہ غوثیت کا پاسبان اور زمانے کا قطب ہوگا، اور وقت نے دیکھا کہ آپ نے وہی مقام حاصل کیا۔ آپ نے بہت سارے علاقوں میں سیر و سیاحت کی۔ دوران سیاحت آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے خلیفہ مجاز اور والی سیالکوٹ حضرت امام علی الحق چشتی فریدی علیہ رحمہ کے دربار گوہر بار میں تشریف لے گئے۔ دوران مراقبہ حضرت امام علی الحق علیہ رحمہ نے فرمایا، تمہارا اصول نعمت غوث زماں حضرت خواجہ مولوی محمد قاسم صادق علیہ رحمہ کے پاس ہے، جلدی وہاں پہنچ کر اپنا حصہ وصول کرو۔ آپ وہاں گئے اور اپنے من کی مراد پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سن 1938 سے 1949 تک مسلسل 12 برس فوج میں ملازمت اختیار کی۔ اس دوران اگرچہ آپ معرفت و طریقت کے بلند مقام قطبیت پر فائز تھے، مگر اپنے مقام کی کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ بالآخر آپ امر ربی سن 1949 میں دین اسلام اور خلق خدا کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ بہت سے لوگ آپ کے در دولت سے فیض یاب ہو کر لا تعداد لا علاج مریضوں کو شفا بھی ملی۔ آپ علیہ رحمہ نے سن 1952 میں پہلی مرتبہ حج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ رسول کی۔ واپسی پر آپ نے گھمکول شریف میں اپنی سکونت اختیار کی، اور وہ علاقہ جو بے آب و گیا اور جنگلات سے بھرپور تھا اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی کرامت سے دین مبین کے لیے مخصوص ہو گیا۔ آپ کا وصال باکمال 87 برس کی عمر میں 3 ذوالحجہ سن 1419 ہجری بمطابق 22 مارچ بروز سوموار سن 1999 کو ہوا۔ مزار پور انوار گھمکول شریف کوہاٹ صوبہ سرحد میں، جسے آج خیبر پختونخوا
पख्तूनख्वा कहा जाता है, मर्जा खासो आम है, जहाँ अहले अकीदत व मोहब्बत आज भी हाजिरी देकर अपने कुलूब व अज़हान को नूर ईमान से मुनव्वर करते हैं। आपका सालाना उर्स मुबारक 21, 22, 23 मार्च को हर साल आपके दरबार पर मनाया जाता है। लाखों अफराद शामिल होकर आपके रूहानी फ्यूज़ो बरकत से माला माल होकर जाते हैं। रहे आस्तां सलामत, रहे बरकरार शाही। यहाँ हम आपकी चंद करामात पेश करते हैं। बयान किया जाता है कि हजरत का जंगली जानवरों पर तसर्रुफ भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बार हजरत के पास चंद लोग आए और कहने लगे कि हुजूर फलां रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक शेर है और हर आने जाने वाले को वो बहुत परेशान करता है। बहुत से इलाके के लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर चुका है और कोई भी शख्स उस तरफ जाने से कतराता है। आप सरकार ने फरमाया, चलो चले हम देखते हैं। आप हमरा मुरीदैन के जब उस जगह पर पहुंचे तो क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा बब्बर शेर जो कि इंतहाई खौफनाक था और अपने जबड़े फैलाए बैठा था। आप सरकार ने फरमाया, ए मुरीदे बासफा, क्या इस शेर से तुम डरते हो? साहब ने कहा, हुजूर ये बहुत खतरनाक है। सरकार ने फरमाया, अरे भाइयों ये तो पत्थर का है। कहने लगे, हुजूर ये कैसे मुमकिन है, ये तो जीता जागता हमारे सामने है। सरकार ने फरमाया, जाओ और जाकर इसको देखो। मुरीदान बासफा डरते डरते उस शेर के पास पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक गोश्त पोस्ट का शेर नहीं बल्कि गारे और चूने का बना हुआ शेर है। आपकी ये करामत देखकर मुरीदे बासफा बुलंद आवाज में नारे तकबीर लगाने लगे। इसके बाद दोबारा कभी किसी ने किसी भी शेर या किसी भी खतरनाक जानवर को आस्ताना आलिया के इर्द गिर्द न देखा। मोहतरम नाजरीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।